اب جب خالد مدینہ جا رہا تھا تو اسے مارکہ خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے ایک سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا تم اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں، ابو سفیان نے کہا۔ مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمان کی تعداد تقریباً 1500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں، خالد نے کہا۔ مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا۔ میں قرہ العقیم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا، وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے۔ میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا۔ تم جتنے سوار چاہو لے لو، ابو سفیان نے کہا، اور فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا، سب فیصلے اس سے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا۔ خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ذہن کو اپنے قبضہ میں رکھا کرتا تھا، مگر مدینہ کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا تھا۔ یادوں کے تپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹہ رہے تھے۔ کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو، اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منزل سراب بن جاتی اور بہتی نظر آتی تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی حلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر گرد و پیش کر دیکھا۔ وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا۔ خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینہ کے مکان ابھرنے لگیں گے۔ اسے ایک بار پھر خندق اور پسپائی یاد آئی، اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں 400 یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا، مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس، اور دور ہی دور سے قریش یہودیوں کے فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ خالد کو خیال آیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کرنا چاہتا ہو۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ بائیں طرف وسیع نشیب تھا۔ خالد اوپر اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے جا رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا۔ اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھوڑ سوار بوڑھا آدمی تھا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھوڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے، بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا۔ نیچے آ جاؤ، کچھ دور اکٹھے چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑا نیچے اتر گیا۔ خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جریج، اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ہاں، بوڑھے ابو جریج نے کہا، یہ میرا خاندان ہے، اور تم خالد بن ولید کی طرح کا رخ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مدینہ کو نہیں جا رہے۔ مدینہ میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ابو جریج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ تو نہیں جا رہا، تو خالد نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا۔ اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو جریج نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ خالد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے، میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا تھا۔ مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ ضعیفی سے کانپ رہا تھا حالت کے آگے کر کے کہا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مارکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینہ پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً ہماری ہوتی۔ خالد جھنجھلا اٹھا۔ اس نے ابو جریج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یحییٰ یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی
جرید بن مصیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟ ابو جریج نے کہا۔ ہاں، خالد نے کہا، سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مصیب تب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یوحوا یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیث بن مشان کے پاس لے گئی تھی، اور اس نے جرید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیث بن مشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مصیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیث بن مشان اور یوحوا۔ اب صرف ایک زندہ ہے، ابو جریج نے کہا۔ صرف لیث بن مشان زندہ ہے، اور جرید اور یوحوا؟ خالد نے پوچھا۔ وہ بدروہیں بن گئے تھے، ابو جریج نے کہا۔ میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یوحوا کو دیکھا تھا، وہ مکہ کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوئی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے، تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملہ کرنے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا، اور دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یوحوا اور اس جیسی 4 یہودنوں کا جادو چلا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے۔ اونٹوں کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بوڑھے ابو جریج کے بولنے کے انداز میں جلترنگ کا ترنم پیدا کر رہی تھیں۔ خالد انہماک سے سن رہا تھا۔ جرید بن مصیب یوحوا کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا۔ ابو جریج نے کہا تھا، تم نہیں جانتے ابن ولید، یوحوا کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی۔ وہ جرید کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں اب لیث بن مشان کو جانتا ہوں، جوانی میں ہماری دوستی تھی۔ جادوگری اور شعبدہ بازی اس کے باپ کا فن تھا، باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دے دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے، یا اکتا رہے ہو؟ اب میں باتوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ خالد ہنس پڑا اور بولا، سن رہا ہوں ابو جریج، غور سے سن رہا ہوں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آندھی نے مدینہ کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا تو محمد نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ ابو جریج نے کہا، لیث بن مشان اور یوحوا جرید بن مصیب کو وہیں چھوڑ کر نکل بھاگے؟ ہاں ہاں ابو جریج، خالد نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو، ابو جریج نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم میری بات پوری نہیں سن رہے ہو، مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ، خالد نے کہا، جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔ میں وہاں تک جانتا ہوں کہ جرید بن مصیب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی شعبدہ باز نے اس پر طاری کیا تھا، اور وہ خود یوحوا کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ پھر یوں ہوا، ابو جریج نے کہا، احد کی پہاڑیوں کے اندر جو بستیاں آباد ہیں، وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچیاں اٹھائے سر پر دوڑے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی، اور چیخیں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ یہ چیخیں صحرائی لومڑیوں یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی تھیں، خالد نے کہا۔ بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہے، ابو جریج نے کہا۔ لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھے تھے۔ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہوں گے، یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی رات ہی یہی چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتی اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ پھر ان پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، جرید جرید کہاں ہو، آ جاؤ۔ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدروح ہے جو عورت کے روپ میں چیخ رہی تھی۔ جریج کے بولنے کے انداز میں ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیا کرتا تھا، لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جس سے پتہ چلتا کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس رستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھی۔ ابو جریج نے کہا، ایک روز یوں ہوا کہ 2 گھوڑ سوار جو بڑے لمبر سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سر پر دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ہامتے کامتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہیں بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، جرید ٹھہر جاؤ، جرید ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھوڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آوازیں آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی تھی، ان گھوڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ دور تھی لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑوں سے اترنے لگی تو دونوں گھوڑ سواروں نے ڈر کر ایڑ لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی، گھوڑ سوار اس کے مطابق وادی میں گھوم گئے۔ انہیں 3-4 مزید موڑ موڑنے پڑے، گھبراہٹ میں وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 30-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی۔ اس کا چہرہ لاش کی مانند سفید تھا۔ گھوڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا،
میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھوڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا اور اس نے اپنا حالت کی ران پر رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا، تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے، میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ گھوڑے روکو اور اتراؤ۔ یہ قافلہ وہیں رک گیا۔ وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدروح ہی ہو سکتی تھی۔ ابو جریج نے بھنا ہوا گوشت حالت کے آگے رکھتے ہوئے کہا، کھاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آن پڑا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ دو چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چہتی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی تھی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی سے ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی، تم آ گئے جرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلیں۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں، لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور کہتی رہی، تم جرید ہو، تم جرید ہو۔ اس آدمی نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بھیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ وہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ آدمی نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا، اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن عورت نے اپنے ناخن اس شخص کے پہلو میں اتار دیے، اس کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور کھال بھی بری طرح زخمی کر دی۔ اس زخمی نے بتایا کہ عورت کی آنکھوں اور منہ سے شعلے سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اسے انسانوں کے روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھا۔ اس آدمی کے پاس خنجر تھا، لیکن اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ وہ خنجر نکالنا بھول گیا۔ اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آ گئے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ عورت چٹان پر گری۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا اور اسے اپنے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس پر دہشت سوار تھی۔ پھر دو مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ہلاک کیا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھیں۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا رہی تھی، چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا، لیکن یہودی جادوگر لیس بن موشان پہنچ گیا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں جرید جرید پکارتی چیختی چلاتی رہتی ہے اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے۔ ابو جریج کو بدروحوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی اور وہ لیس بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں جا پہنچا۔ وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لیس بن موشان آ کر ٹھہرا تھا۔ ابو جریج بوڑھے لیس بن موشان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں یہ سن کر آیا ہوں کہ تم اس بدروح پر قابو پانے کے لیے آئے ہو۔ ابو جریج نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ اس بدروح نے یا وہ جو کچھ بھی ہے 2-3 آدمیوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہے؟ وہ بدروح نہیں میرے بھائی، لیس بن موشان نے ایسی آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی تھی۔ وہ خدائے یہودا کی سچی نام لیوا ایک جوان عورت ہے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنا حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا نام یوحوا ہے۔ میں نے اسے مکہ میں 2-4 مرتبہ دیکھا تھا، ابو جریج نے کہا۔ اس کے کچھ جھوٹے سچے قصے بھی سنے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ اس نے قریش کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو تمہارے پاس لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم اور یوحوا مسلمانوں کے محاصرے سے نکل گئے تھے اور جرید پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر یوحوا زندہ ہے اور وہ بدروح نہیں تو وہ اس حالت تک کس طرح پہنچی ہے؟ اس نے اپنا سب کچھ خدائے یہودا کے نام پر قربان کر رکھا تھا، لیس بن موشان نے کہا، لیکن وہ آخر انسان تھی، جوان تھی، وہ جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ اس نے جرید کی محبت کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ جرید پر جتنا اثر میرے ہاتھ عمل کا تھا اتنا ہی یوحوا کی والہانہ محبت کا۔ میں سمجھ گیا، ابو جریج نے کہا۔ اسے جرید بن مسیب کی موت نے پاگل کر دیا ہے۔ کیا تمہارا عمل اور جادو اس پر نہیں چل سکتا تھا؟ لیس بن موشان نے لمبی آہ بھری اور بے نور آنکھوں سے ابو جریج کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا،
میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا وہ مجھے بھی چیر پھاڑنے کو مجھ پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ میرا عمل اس صورت میں کام کرتا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا اور میرا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ماتھے پر رہتا۔ جہاں تک میں اس علم کو سمجھتا ہوں، ابو جریج نے کہا، وہ پہلے ہی پاگل ہو چکی تھی اور تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی، اور اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں جرید کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ لیس بن مشان نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا، لیکن وہ اس حد تک میرے طلسماتی علم کے زیر اثر آ چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے تو شاید مجھے یا یوحوا کو قتل کر دیتا۔ میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے یہ توقع بھی تھی کہ یہ پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ محمد تک پہنچ جائے اور قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل ہو جائے گا۔ کیا تم اب یوحوا پر قابو پا سکو گے؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا، لیس بن مشان نے کہا۔ کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے؟ ابو جریج نے پوچھا اور کہا، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر بڑھاپا تمہیں چلنے دے تو چلو، لیس بن مشان نے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں، یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر خالد بن ولید، بوڑھے آدمی جریج نے اپنے پاس بیٹھے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی لہجے میں کہا۔ ہم دونوں بوڑھے اونٹوں پر سوار اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پیچھے 10-12 گھڑ سوار اور 3-4 شتر سوار تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ وادی آگے جا کر کھل گئی۔ ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گدھ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے۔ ایک صحرائی لومڑی گدھوں میں سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ میں نے دیکھا اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا۔ اس جیسی اور لومڑیاں بھاگی اور گدھ اڑ گئے۔ وہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، سر الگ پڑا تھا، اس کے بال لمبے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کچھ کھوپڑی کے ساتھ تھے، آدھے چہرے پر ابھی کھال موجود تھی۔ وہ یوحوا تھی۔ لیس بن مشان کچھ دیر اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور ادھ کھوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ لیس بن مشان اور یوحوا نے جرید بن مصیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا۔ خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ جرید بن مصیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یوحوا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا تم سمجھے نہیں ہو ابو جریج؟ ہاں ہاں، بوڑھے ابو جریج نے جواب دیا۔ لیس بن مشان کے جادو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کے وہ لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جرید کو قتل ہونا ہی تھا، میرے بزرگ دوست، خالد نے کہا۔ اس بدروح کے قصے مدینہ میں بھی پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں ڈرا ہوگا۔ محمد کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن بھوت یا بدروح ہے۔ محمد کے پیروکاروں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جریج نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو نے مدینہ کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ میدان جنگ میں محمد کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو خالد، محمد کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا، پوری بات کا علم نہیں۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے، ابو جریج نے کہا۔ مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں نہ جم سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی، خالد نے کہا۔ یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا، ابو جریج نے کہا۔ یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح لیکن ان پر محمد کا خوف ایسا طاری ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ہی تھے، ایک یہودن نے آپ کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ اس کے گھر چلے گئے۔ آپ کے ساتھ بشر بن العبارہ تھے۔ یہودن زینب بنت الحارث نے جو اسلام بن مشکم کی بیوی تھی، رسول خدا کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمہ بونا تھا۔ اس نے رسول خدا سے پوچھا کہ آپ کو کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبا کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا اور بشر بن العبارہ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن العبارہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم نے بوٹی منہ میں ڈال لی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر، آپ نے فرمایا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔
بشر بن البارہ بوٹی چبا رہے تھے، انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا نے فرمایا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر بن البارہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر کو بھی اٹھنے نہ دیا، وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدا یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے وفات سے 2-3 روز پہلے بشر بن البارہ کو جب وہ آپ کے پاس بیٹھی تھی فرمایا تھا، بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول خدا کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، خالد نے کہا۔ آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا۔ اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے خالد۔ ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، خالد نے جواب دیا۔ بڑی آسان ترکیب ہے، یہ ہے کھلے میں آمنے سامنے کی لڑائی۔ لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ خدا کی قسم، ابو جریج نے کہا لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے، خالد نے کہا۔ فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں حریث بن مشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی، دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریج بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ مسافہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مدینے۔ ابو جریج نے حیرت سے پوچھا، وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، اسے ابو جریج کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد نشیبی جگہ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی، اسے ایسے لگا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ محمد جادوگر، محمد کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں نہیں، اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات ضرور ہے۔ ذہن اس سے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور سفیان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سواروں نے دی تھی جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکہ آتے دیکھا تھا۔ خالد اپنی پسند کے 300 گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کو راستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے اس جاں باز دستے کو سر پر دراتا لے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان قرہ الغمیم سے ابھی دور ہیں۔ خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے قرہ الغمیم پہنچ جائے۔ مکہ سے 30 میل دور قرہ الغمیم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے موزوں تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھوڑے کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے جگہوں پر اپنے گھوڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے، ہمارے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے، ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو قرہ الغمیم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن اور وقار پر جانے قربان کر دیں گے۔
300 घोड़सवारों ने नारे लगाए, हम उज्जा और हबल के नाम पर मर मिटेंगे, एक भी मुसलमान जिंदा नहीं जाएगा। करा अल गमीम की वादी में मुसलमानों का खून बहेगा, मोहम्मद को जिंदा मक्का ले जाएंगे, मुसलमानों की खोपड़ियां मक्का ले जाएंगे और काट देंगे, तबाह करके रख देंगे। खालिद का सीना फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। उसने घात के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। उसने नहायत कारगर जंगी चालें सोच ली थी। वो अपने साथ सिर्फ सवार दस्ता इसलिए लाया था कि वो मुसलमानों को बखेर कर और घोड़े दूर दौड़ा दौड़ा कर लड़ना चाहता था। मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। खालिद को यकीन था कि वो 300 सवारों से 1400 मुसलमानों को घोड़ों तले रौंद डालेगा। उसे अपनी जंगी फहमो फरासत पर इस कदर भरोसा था कि उसने तीर अंदाज दस्ते को अपने साथ लाने की जरूरत ही नहीं समझी थी। हालांकि पहाड़ी इलाके में तीर अंदाजों को बुलंदियों पर बिठा दिया जाता तो वो नीचे गुजरते हुए मुसलमानों को चुन चुन कर मारते। आगे जाकर खालिद ने दस्ते को जरा सी देर के लिए रोका तो एक बार फिर उसने अपने सवारों के जज्बे को भड़काया। उसे इन सवारों की शुजाअत पर पूरा एतमाद था। मुसलमान अभी दूर थे। खालिद ने शत्रबानू के बहरूप में अपने 3-4 आदमी आगे भेज दिए थे जो मुसलमानों की रफ्तार की और दीगर कवायफ की इतलाएं दे रहे थे। वो बारी बारी पीछे आते और बताते थे कि मुसलमान करा अल गमीम से कितनी दूर रह गए हैं। खालिद इन इतलाओं के मुताबिक अपने दस्ते की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मामूली रफ्तार से उस फंदे की तरफ चले आ रहे थे जो उनके लिए खालिद करा अल गमीम में बिछाने जा रहा था। खालिद इस इतला को नहीं समझ सका था कि मुसलमान अपने साथ बहुत से जुम्बे और बकरे ला रहे हैं। उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मक्का पर हमला करने आ रहे हैं तो दुम्बे और बकरे क्यों साथ ला रहे हैं। उन्हें डर होगा कि मुहासरा तूल पकड़ गया तो खुराक कम हो जाएगी। खालिद के एक साथी ने ख्याल जाहिर किया, इस सूरत में वो इन जानवरों का गोश्त खाएंगे, उसके सिवा इन जानवरों का और क्या इस्तेमाल हो सकता। बेचारों को मालूम ही नहीं कि मक्का तक वो पहुंच ही नहीं सकेंगे। खालिद ने कहा, उनके दुम्बे और बकरे हम खाएंगे। मुसलमान अभी करा अल गमीम से दूर असफान के मुकाम पर थे कि खालिद इस सिलसिला को में दाखिल हो गया। उसने अपने दस्ते को पहाड़ियों के दामन में एक दूसरे से दूर दूर रुकने को कहा और खुद घात की मौजू जगह देखने के लिए आगे चला गया। वो दर्रे तक पहुंच गया। यहाँ रास्ता था जहाँ से काफिले और गुजरा करते थे। वो यहाँ से पहले भी गुजरा था, लेकिन उसने इस दर्रे को इस निगाह से कभी नहीं देखा था जिस निगाह से आज देख रहा था। उसने इस दर्रे को दाएं बाएं वाली बुलंदी पर जाकर देखा, नीचे आया, चट्टानों के पीछे गया और घोड़ों को छुपाने की ऐसी जगहों को देखा जहाँ से वो इशारा मिलते ही फौरन निकल आए और मुसलमानों पर बेखबरी में टूट पड़े। वो मार्च 628 ईस्वी के आखिरी दिन थे। मौसम अभी सर्द था, मगर खालिद और इसके घोड़े का पसीना बह रहा था। उसने घात का इलाका मुंतहब कर लिया था और अपने दस्ते को कई हिस्सों में तकसीम करके घोड़े को दर्रे के इलाके में छुपा दिया। अब उसने अपने इन आदमियों को जो मुसलमानों की पेशकदमी की इतलाएं लाते थे अपने पास रोक लिया, क्योंकि खदशा था कि मुसलमान इनकी असलियत मालूम कर लेंगे। मुसलमान करीब आ गए थे। रात को उन्होंने पड़ाव किया। अगली सुबह जब नमाज फजर के बाद मुसलमान कूच की तैयारी कर रहे थे, एक आदमी रसूलुल्लाह के पास आया। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम दौड़ते हुए आए हो। रसूलुल्लाह ने कहा, और तुम कोई अच्छी खबर भी नहीं लाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना के इस मुसलमान ने कहा, खबर अच्छी नहीं और इतनी बुरी भी नहीं। मक्का वालों की नीयत ठीक नहीं। मैं कल से करा अल गमीम की पहाड़ियों में घूम फिर रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे वो नहीं देख सके जिन्हें मैं देख आया हूँ। मैंने उनकी तमाम नकलो हरकत देखी है। कौन है वो? अहले कुरैश के सिवा और कौन हो सकता है? उसने जवाब दिया, वो सब घोड़सवार हैं और दर्रे के इर्द गिर्द की चट्टानों में छुप गए हैं। तादाद 300 और 400 के दरमियान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जासूस ने कहा, मैं अगर सही तो वो खालिद बिन वलीद है जिसकी भाग दौड़ को मैं सारा दिन छुप छुप कर देखता रहा हूँ। मैं इतनी करीब चला गया था कि वो मुझे देखते तो कत्ल कर देते। खालिद ने अपने सवारों को दर्रे के इर्द गिर्द फैलाकर छुपा दिया है। क्या यह गलत होगा कि वो घात में बैठ गए हैं? मक्का वालों को हमारे आने की इतला मिली तो वो समझे होंगे कि हम मक्का का मुहासरा करने आए हैं। सहाबा कराम में से किसी ने कहा, कसम खुदा की जिसके हाथ में हम सब की जान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले कुरैश मुझे लड़ाई के लिए ललकारेंगे तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। हम जिस इरादे से आए हैं उस इरादे को बदलेंगे नहीं। हमारी नीयत मक्का में जाकर उमरा करने की है और हम ये दुम्बे और बकरे कुर्बानी करने के लिए साथ लाए हैं। मैं अपनी नीयत में तब्दीली करके खुदाए जुल जलाल को नाराज नहीं करूंगा। हम खून खराबा करने नहीं, उमरा करने आए हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहबी ने पूछा, वो दर्रे में हमें रोकेंगे तो क्या हम पर अपने दुश्मन का खून खराबा जायज नहीं होगा? सहाबा कराम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इस सूरत हाल से बचकर निकलने के तरीकों पर और रास्तों पर बहस मुबाहसा हुआ। रसूल करीम अच्छे मशवरे को ध्यान से सुनते और उसके मुताबिक हुक्म सादर फरमाते थे। आखिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादर फरमाया,
آپ نے 20 گھوڑ سوار متحب کیے، انہیں ہدایات کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ قرہ الغمیم تک چلے جائیں، لیکن درے میں داخل نہ ہوں۔ وہ حالت کے دستے کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہیں۔ تاثر یہ دیں کہ یہ مدینہ والوں کا ہراول جیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں کوئی ایک آدمی بھی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا۔ یہ ایک اور درہ تھا، اسے ذات الحنظل بھی کہتے تھے۔ رسول کریم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کو کہ ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا تھا، اور راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ حالت کی نظریں مسلمانوں کے ہراول دستے پر لگی ہوئی تھیں، لیکن ہراول کے یہ 20 سوار رک گئے تھے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ سوار درے میں آ بھی جاتے تو حالت انہیں گزر جانے دیتا، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا۔ ان سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا، چند دن پہلے کی بات تھی۔